السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ میرے محترم بھائیوں، آج اس موضوع پر ہم پڑھیں گے کہ مسلمان خاتون جو ہے اس کے لیے طلاق کی صورت میں یا خامد کی وفات کی صورت میں عدت کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو شریعت پر زائد ہوتی ہیں، ان کی پابندی شریعت نے لگائی نہیں ہوتی، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شریعت نے پابندی لگائی ہوتی ہے، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے یا انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو عدت کے حوالے سے جہاں تک طلاق یافتہ خاتون کی بات ہے تو اس کی ویسے کئی شکلیں ہیں۔ عام معروف یہ ہے کہ خاتون کو اگر طلاق ہو گئی تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 پیریڈ ہے، یعنی 3 مخصوص ایام ہیں ہر مہینے، وہ 3 شمار ہوں گے، 3 کے بعد پھر وہ عدت سے آزاد ہو جائے گی۔ تو مطلقہ کی عدت کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران کوئی اسے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، نہ وہ آگے نکاح کر سکتی، اور خامد کو رجوع کرنے کا اس کی طرف حق ہوتا ہے، اور عدت وہ اپنے خامد کے جس نے اس کو طلاق دی ہے اس شخص کے وہ گھر میں ہی گزارے گی۔ تو یہ 3 پیریڈ ہے اس کے، اس دوران وہ ادھر ہی رہ کر اپنی عدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہیں اس میں۔ یہ بھی حکمت ہے کہ تاکہ ان کی صلح ہو جائے، اور عدت کی یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ کسی کی اولاد کسی کی طرف منسوب نہ ہو جائے، اور بہت سی حکمتیں ہیں۔ اور ایک شکل عدت کی یہ بنتی ہے کہ خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور وہ زیادہ عمر کی ہے، مخصوص ایام نہیں آ رہے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ ایسے ہی اگر بچی کی عمر تھوڑی ہے، مخصوص ایام نہیں آ رہے، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ اور اگر ایسی صورت بن جائے کہ خامد اور بیوی کی علیحدگی سے پہلے ہی نکاح کے بعد طلاق ہو گئی تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسی عورت کا خامد فوت ہو جائے جن کی علیحدگی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے، تو پھر وفات کی صورت میں وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، ورنہ نہیں۔ اور جو خلا ہوتا ہے اس کی عدت صرف 1 پیریڈ ہے، یعنی 1 پیریڈ کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ 3 کی شرط اس کے لیے نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی خاتون کا خامد فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ ہمارے عام طور پر لوگ اس بارے میں بڑی باتیں مشہور کی ہوئی لوگوں نے، وہ خاتون اب پچھلے کمرے میں رہے گی، وہ کسی سے بول نہیں سکتی، چاند کی روشنی میں باہر نہیں آ سکتی۔ دیکھیے، جو پابندی اس پر شریعت نے لگائی ہے وہ تو ہے، لیکن اپنی طرف سے اس کے اوپر لگائیں۔ جہاں تک بات ہے پردے کی، تو جو حکم اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پہلے تھا اب بھی وہی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ایک مسلمان خاتون کو پردے کا حکم ہے، جن افراد سے پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے۔ خامد کے فوت ہونے کے بعد پردے کا کوئی علیحدہ حکم نہیں نازل ہو گیا، پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی۔ ایسے ہی
کہ وہ ننگے پاؤں نہیں چل سکتی یا جوتا پہن کے نہیں پہن سکتی یا چھت پہ نہیں جا سکتی، ایسی کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں جس چیز کی پابندی ہے وہ یہ کہ اپنے خامند کا گھر نہیں چھوڑے گی، 4 مہینے 10 دن وہی رہے گی، ماں سوائے امر مجبوری کہیں اسے دوائی لینی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اس گھر کو نہیں چھوڑے گی، اور زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی، سرما نہیں لگائے گی، شوق اور نئے کپڑے نہیں پہنے گی، زیورات کا استعمال نہیں کرے گی، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں کرے گی جو افسوس اور شوق کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے ان چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسی خاتون جس کا خامد فوت ہو گیا ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے، ان تمام کے اندر اگر خاتون کو وہ خاتون امید سی ہے اور اس دوران عدت کے دوران بیٹی یا بیٹے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ عدت خامد کی وفات کی ہو، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو، کوئی بھی ہو، پیدائش کے ساتھ ہی وہ عدت ختم ہو جاتی ہے۔